سے وہ فیوژن ریئیکشن ہوتا ہے نا، آپ نے جو ایک ٹرم استعمال کی میرے ذہن میں آ گئی، یعنی ایک پازیٹیو آدمی دوسرے کو پازیٹیو کرے گا، یہ جو اس نے سیکھا ہے وہ آگے سکھائے گا، دوسرا تیسرے، اور اس طرح پازیٹیوٹی پھیلے گی۔ وہ ٹرینڈ شخص جس کو ایک لائف کوچ نے گائیڈ کیا ہے، ٹرین کیا ہے، جب وہ سوسائٹی میں جائے گا تو وہ پوری ایک چین ڈیولپ کرے گا، اور ایز این انڈیویجول ہی نہیں، یعنی انڈیویجول تو آپ کر ہی رہے ہیں، اس انڈیویجول کا پھر افیکٹ ہوگا اپنی فیملی پہ، اور فیملی کا افیکٹ ہوگا سوشل لائف پہ، یعنی سوشل جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں، اور ایز اے نیشن گرو کر سکتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے گھروں میں فیملی فرکشنز ہیں، جن کے گھروں میں ایک دوسرے کے حوالے سے ٹالرنس نہیں، فلیکسیبلٹی نہیں ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایسے افراد جب اپنی جابس میں پرفارم کرتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر ان سے بڑے بڑے بلنڈرز ہوتے ہیں، ان کا ای کیو اسٹیبل نہیں ہوتا۔ ہاں، پریویس ڈسکشن سے اگر ہم کنیکٹ کرتے ہوئے میں کہوں کہ لائف کوچ کی اہمیت ہماری سوسائٹی میں اس قدر ہے کہ اگر ہماری سوسائٹی میں لوگ اس شعبے میں انویسٹ کریں، میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ہی عرصے میں ہم بہترین انٹرپرینیورز ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ محمد علی، کیا حال ہے؟ یاد ہے لاسٹ ویک ہم اسی جگہ پر جب مارننگ میں ویکینڈ پر ہم بیٹھے تھے تو ہم نے ایک ٹاپک پہ بات سٹارٹ کی تھی جی بالکل، اور کچھ پوائنٹس ڈسکس کیے تھے، بڑا خوبصورت یاد ہے؟ جی بالکل، بیٹھ کے بات کریں۔ شور۔ اچھا، تو آپ نے ایک سوال کیا تھا، کوشچن، کہ ہر انسان پریشان نظر آتا ہے اور ٹینس نظر آتا ہے، اور اس کے کچھ فیکٹرز بھی ہم نے لسٹ ڈاؤن کیے تھے، اور تھوڑا سا اس کے سولوشن کی طرف بھی بات، سولوشن کی طرف ہم نے ایک چیزوں میں جلد بازی سے کام ہے، عجلت سے فیصلہ کرنا، اور ہم نے اس بات کو بھی ڈسکس کیا تھا کہ ہر انسان کو کسی نہ کسی انداز میں ایک لائف کوچ کی ضرورت ہے۔ بہت سے افراد غیر محسوس طور پہ کسی نہ کسی سے گائیڈنس حاصل کر رہے ہیں، اور بہت سے افراد جو آج کل اویئرنیس آ چکی ہے کہ پراپر لائف کوچ سے وہ کنسلٹ کرتے ہیں۔ تو اب جب یہ بات طے ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں، اپنے پروفیشنل یا ایون اکیڈیمکس میں، ایون ہماری جو فیملی لائفس ہیں، اس کے علاوہ ہمارے فرینڈس سے بھی انٹریکٹ کرتے وقت اس کو کچھ چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے جس کو عام طور پہ نہیں رکھتا ہے، نہیں کرتے۔ لائف کوچ، اب لائف کوچ کے پھر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پاکستان میں اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن آپ نے کہا کہ وہ چیزیں بڑھ رہی ہیں، اب وہ چیز ہمارے کیونکہ باہر یو ایس کے اندر جب ہم سارا انگریزی کنٹینٹ وغیرہ بناتے تھے اور ہماری ریچ میں آتی، تو ون آف دا بگیسٹ، پتہ نہیں کتنے بلینئر، جب میں نے کورس کیا ہے تو اس کے اندر ہمیں بتایا گیا کہ ٹاپ انڈسٹری ہے لائف کوچنگ کی، اور اس سے انڈیویجولس کو نہیں کرتے، یہ پوری کمپنیز جو ہیں وہ لائف کوچز ہائر کرتی ہیں اپنے امپلائیز کی پرابلم سالونگ کے لیے، موٹیویشن کے لیے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح اس کا تنفذ یا پینیٹریشن زیادہ ہو؟ دیکھیے، یہ جو کسی انسان کے اندر موٹیویشن سے اس کے اندر اس کی کچھ کوالٹیز کو ڈیولپ کرنا، یہ ایک ایسا اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے کہ یہ ایک بہترین انویسٹمنٹ ہے۔ مینس یو آر کریٹنگ این ایسٹ فار یور فیوچر ویلتھ۔ آپ اپنی فیوچر ویلتھ کو انشور بھی کر رہے ہو، آپ اپنے فیوچر اور کرنٹ ٹیلنٹ کو بھی انشور کر رہے ہو، اور اس کے علاوہ ٹیلنٹ جنریشن بھی کر رہے ہو، اور ایز این انڈیویجول ہی نہیں، یعنی انڈیویجول تو آپ کر ہی رہے ہیں، اس انڈیویجول کا پھر افیکٹ ہوگا اپنی فیملی پہ، اور فیملی کا افیکٹ ہوگا سوشل لائف پہ، یعنی سوشل جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں، اور ایز اے نیشن گرو کر سکتے ہیں۔ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں پرابلم از پازیٹیوٹی، لیک آف پازیٹیوٹی، یعنی ہم مثبت ہم سوچتے ہی نہیں، ہر چیز میں منفی سوچ۔ دیکھیے، اگر بیچ کیسے ہویا جائے؟ اگر ایک لائف کوچ کی گائیڈنس کی وجہ سے پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ اگر کوئی لائف کوچ گائیڈ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ایک فادر، ایک باپ کی اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ اس کی ایک اچھی کوآرڈینیشن ہو جاتی ہے، تو بچہ جب سوسائٹی میں جائے گا تو اسی ٹریننگ کو تو لے کے جائے گا، اسی انٹریکشن کو تو وہ پھر اپنی سوسائٹی میں ڈیلیور کرے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے گھروں میں فیملی فرکشنز ہیں، جن کے گھروں میں ایک دوسرے کے حوالے سے ٹالرنس نہیں، فلیکسیبلٹی نہیں ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایسے افراد جب اپنی جابس میں
परफॉर्म करते हैं तो वहां पर भी आप देखते हैं कि अक्सर उनसे बड़े बड़े ब्लंडर्स हो तो जाते उनका EQ स्टेबल नहीं होता. हैं. हाँ, जैसे आपने फ्रिक्शन की बात की, हाँ. तो अगर कोई एक अच्छा है, ये एक चेन बनेगी. चेन बने. जैसे वो फिजन रिएक्शन होता है ना, हाँ, आपने जो एक टर्म इस्तेमाल की हाँ, मेरे ध्यान में आ गई. हाँ. यानी एक पॉजिटिव आदमी हाँ, दूसरे को पॉजिटिव करेगा. हाँ. ये जो उसने सीखा है वो हाँ. आगे सिखाएगा. हाँ. दूसरा तीसरे, और इस तरह पॉजिटिविटी फैलेगी. हाँ. ये स्किल्स जो हैं जिंदगी गुजारने के, जिन्होंने सीखे हैं वो आगे बढ़ेंगे. और पूरा मुआशरा अगर पॉजिटिव हो जाए तो क्या क्या बेहतरीन चीज हो जाए. जैसे किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की कि हैप्पीनेस इज कंटेजियस, कि एक इंसान खुश होता है ना तो उसको फैलाता है, आप उसको फैलने से रोक नहीं सकते. एक इंसान अपने घर से एक प्लेजेंट मूड में निकला है तो वो अपनी सोसाइटी में हर जगह उस मूड को वो स्प्रेड करेगा और उसके नतीजे में उसकी अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होगी, ग्रूमिंग होगी. बहुत सी चीज़ों में देखें उसकी ज़िंदगी के मैटर्स को सॉल्व करने की उसकी कैपेबिलिटी इम्प्रूव होगी. हमें इसको सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि एक लाइफ कोच अगर एक चीज़ को एज ए प्रोफेशन अगर वो कर रहा है, मगर वो पूरी सोसाइटी पर उसका इम्पैक्ट लेकर आ रहा है. वो ट्रेंड शख्स जिसको एक लाइफ कोच ने गाइड किया है, ट्रेन किया है, जब वो सोसाइटी में जाएगा तो वो पूरी एक चेन डेवलप करेगा. उसने उस वक्त उस इंसान ने सोचा कि अब तक मैं नहीं कर सका मगर अब मैं करके दिखाऊंगा, और उसने ठानी और करके दिखाया. तो इसका मतलब ये जो कहने वाला है उसकी नजर में अल्लाह ने कुछ बख्शा है. हाँ, क्योंकि देखें अगर उस कहने वाले ने अनइंटेंशनली यानी गैर महसूस तौर पर एक ऐसा जुमला उसने थ्रो किया जिसकी वजह से उस इंसान के अंदर से एक इनिशिएटिव डेवलप हुआ है, एक स्पार्क हो गया. हाँ बिल्कुल. तो अब इसको हम यहाँ पे मैं समझता हूँ आज Conclude इस वक्त कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जाहिर है आज हमारी और भी कुछ कमिटमेंट्स वगैरह हैं. तो कहना ये चाहेंगे हम, और आपको भी प्रीवियस डिस्कशन से अगर हम कनेक्ट करते हुए मैं कहूँ कि लाइफ कोच की अहमियत हमारी सोसाइटी में इस कदर है कि अगर हमारी सोसाइटी में लोग इस शोबे में इन्वेस्ट करें तो मैं समझता हूँ कि कुछ ही अरसे में हम बेहतरीन एंटरप्रेन्योर्स डेवलप कर सकते हैं, बेहतरीन प्रोफेशनल्स अपने अपने शोबों के, बेहतरीन स्टूडेंट्स, बेहतरीन टीचर्स, बेहतरीन पेरेंट्स, बेहतरीन फ्रेंड्स, बेहतरीन रिलेटिव्स, वही लोग जिनसे हम बात करना भी समटाइम्स नहीं पसंद कर रहे होते. वो बड़े अच्छे दोस्त बन जाते. हाँ हाँ. तो सिर्फ क्या है कुछ असूलों पे अमल करना, उसके लिए लाइफ कोच हमें बहुत उम्दा गाइडेंस कर सकता है. और तो ये एक थोड़ी सी ये एक अप्रोच है. एक अप्रोच ये भी है कि कोई एक अच्छा काम, एक अच्छी गुफ्तगू, एक अच्छा जुमला वो कितना असर रखता है हाँ. वो हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते. वो जैसे हमने डिस्कस की, हाँ. यानी इसको एक अच्छे काम के तौर पे भी कर सकते हैं. यानी अभी हम ये जो रैकेट करा रहे हैं तो हम हमारी ये नियत है हाँ. कि अच्छी बात जहाँ पहुँचे हाँ. और असर करे. हाँ. ये एक डेटोनेटिंग बॉम्ब की तरह है, आप लगा के चले जाएं, हाँ. जब फटेगा तो पॉजिटिव चारों तरफ होगी. बस इसके इसी के साथ खत्म करते हैं इंशाल्लाह. वक्त काफी हो गया है, अगले हफ्ते मुलाकात करें सब भाई. बिल्कुल इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे. और आखिरी जुमला कहता चलूं, Sure. अच्छी बात, अच्छी गुफ्तगू एक हुस्न भी है और ये एक आपका सरमाया भी है. और जब हुस्न आता है तो आज़ादी के साथ आती है. चल अगले वीक तक के लिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट Thank you, वीक भाई. तक फिर मुलाकात होगी. श्योर. अल्लाह हाफिज़.